مجھ پر کیے گئے ظلم و ستم کی کہانی کو سن کر آپ لوگوں کا دل ہل جائے گا۔ یہ کہانی آپ لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرا نام سکینہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئی۔ میری ماں پیدائش کے فوراً بعد اللہ کو پیاری ہو گئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی بدقسمت ہے، اس نے ماں کو کھا لیا ہے۔ میرا رنگ سیاہ تھا جو محلے اور گھر والوں کے لیے طعنہ بن گیا تھا۔ میرے والد احمد صاحب ایک سادہ نیک دل آدمی تھے جو سرکاری دفتر میں معمولی نوکری کرتے تھے۔ ماں کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی اس لیے کی تھی تاکہ دوسری ماں آ کر میری دیکھ بھال کر سکے، کیونکہ میں چھوٹی تھی۔ نئی بیوی کا نام راضیہ تھا جس کی پہلے سے ہی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام سائمہ اور دوسری کا نام نازیہ تھا۔ دونوں بہت گوری، خوبصورت، نیلی آنکھوں والی اور سنہرے بالوں والی تھی۔ جو کوئی ان کو دیکھتا تھا وہ ان کے صدقے واری جاتا تھا۔ گھر میں روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ تھا۔ روشنیاں وہ تھی اور اندھیرا میں تھی، لیکن مجھے ہمیشہ کونے میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے طعنے سننے پڑتے تھے۔ ہٹو کالی، سامنے مت آؤ، تیری ماں کو تو نے کھا لیا۔ یہ باتیں مجھے روز سننی پڑتی تھی۔ مہمان آتے تو راضیہ مجھے چھپا دیتی تھی اور اپنی گوری بیٹیوں کو خوبصورت کپڑوں میں سجاتی۔ اگر میں نظر بھی آ جاتی تو مجھ سے کہتی، یہ نوکرانی ہے، یہ ہمارے دور کی رشتہ دار ہے، یہ ہماری کچھ نہیں لگتی۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آتا تھا۔ میں دل ہی دل میں روتی تھی مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ میرے ابو بھی یہ سب دیکھتے تھے، ان کا بھی دل ٹوٹتا تھا مگر وہ اپنی بیوی کے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتے تھے۔ وہ چھپ کر میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے، بیٹی ہمت نہ ہارو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑی ہوئیں، سائمہ اور نازیہ کالج گئیں۔ وہ فیشن کرتی تھی، دوستوں کے ساتھ گھومتی تھی، لیکن مجھے گھر کی دہلیز بھی پار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میری سوتیلی ماں صبح صبح مجھے اٹھا دیتی۔ اس نے مجھے نوکرانی بنایا ہوا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھتی، جھاڑو لگاتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، کھانا بناتی، اور بدلے میں مجھے کیا ملتا؟ سوکھی روٹی اور طعنے۔ میری سوتیلی ماں روز صبح صبح اٹھ کر چیختی اور کہتی، اے سیاہ لڑکی، چائے ابھی تک نہیں بنی؟ یا پھر اگر مجھ سے کوئی کام خراب ہو جاتا تو مجھے ایسے ڈانٹتی، کہتی، بدقسمت، سبزی میں نمک زیادہ ڈال دیا۔ میں خاموشی سے سنتی، اپنے آنسو چھپاتی۔ سائمہ اور نازیہ بھی ماں کی نقل کرنے لگیں۔ وہ بھی مجھ پر حکم چلانے لگیں۔ وہ بھی مجھے اس طرح کام کہتی، اے سکینہ، جوتے صاف کر۔ ان کے دوست آتے تو وہ مذاق اڑاتی میرا اور کہتی، دیکھو یہ ہماری پرانی مشین ہے جو کبھی تھکتی ہی نہیں، اور پھر سب مجھ پر ہنستے۔ میں نے اللہ کو اپنا سہارا بنایا ہوا تھا۔ میں کاموں کے بیچ وقت نکال کر قرآن پاک پڑھتی تھی۔ میری آواز میں درد اور میٹھا پن تھا مگر گھر والوں کو صرف میرا کالا رنگ نظر آتا تھا۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے کہتی تھی، قرآن پڑھنے سے تیرا رنگ گورا نہیں ہوگا، کوئی تو اس سے شادی نہیں کرے گا، تیری شکل دیکھ کر ہی لوگ ڈر جائیں گے۔ پھر ایسے ہی شادی کی باتیں شروع ہوئیں۔ احمد صاحب نے میرے لیے کئی رشتے ڈھونڈے مگر میرے کالے رنگ کی وجہ سے سب انکار کر دیتے تھے۔ ایک دن رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تو میری سوتیلی ماں نے مجھے چھپانے کی بہت کوشش کی مگر میرے والد نے کہا، کہاں ہے سکینہ، اس کو بلا کر لاؤ۔ تو میں سادہ سوٹ میں چائے لے کر آ گئی۔ لڑکے کے خاندان نے ایک نظر دیکھا اور منہ بنا لیا۔ لڑکے کی ماں نے کہا، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہم فرشتہ چاہتے تھے، تم نے کوئلہ لا کر ہمیں پکڑا دیا۔ ہمارے خاندان میں اتنا سیاہ کوئی بچہ نہیں ہے اور تم ہمیں اتنی سیاہ بہو دینے والی ہو۔ وہ چائے پیے بغیر ہی اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری سوتیلی ماں نے گھر میں طوفان اٹھا دیا۔ وہ کہنے لگی، میری عزت برباد کر دی ہے، اب میری گوری بیٹیوں کو بھی کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ میری بیٹیوں کے رشتے بھی متاثر ہوں گے صرف اس کالی کلوٹی کی وجہ سے۔ میں روتی ہوئی کمرے میں بھاگی، آئینے میں خود کو دیکھا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اس طرح کیوں بنایا؟ کیا مجھے خوش رہنے کا حق نہیں؟ لوگ مجھے انسان نہیں مانتے، یا تو مجھے لے جا یا میری تقدیر بدل دے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ سائمہ اور نازیہ کے اچھے رشتے آئے۔ میری سوتیلی ماں بہت خوش تھی۔ پھر اچانک محلے میں خبر پھیل گئی کہ شہر کے بڑے تاجر حاجی سلیمان کا بیٹا سمیر لندن سے تعلیم حاصل کر کے شادی کے لیے آیا تھا۔ وہ امیر، حسین اور مذہبی تھا۔ میری سوتیلی ماں نے سوچا،
کہ سائمہ یا نازیہ کا رشتہ ہو جائے تو جیک بورڈ لگ جائے گا۔ انہوں نے رشتہ خود ہی بھیج دیا۔ سمیر کے ابو نے جواب دیا کہ ہم لڑکی دیکھنے آئیں گے۔ میری سوتیلی ماں نے پورے گھر کو سجا دیا، بیٹیوں کو پارلر بھیجا، لیکن مجھے حکم دیا گیا کہ میں کھانا تیار کروں اور کھانا تیار کرنے کے بعد مہمانوں کے سامنے بھی مت آؤں۔ آخر وہ دن آ گیا۔ حاجی سلیمان، ان کی بیوی اور سمیر بڑی گاڑیوں میں آئے۔ پورا محلہ دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ گیا۔ سمیر سادہ کرتا پجامے میں چھوٹی سی داڑھی کے ساتھ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ گھر میں استقبال ہوا۔ میری سوتیلی ماں نے سائمہ اور نازیہ کو آگے کیا۔ سب نے انہیں دیکھا اور ان کی خوب تعریفیں کی۔ پھر کھانے کا وقت آیا۔ سب کھانا کھانے لگے۔ میں کھانا بہت مزے کا بناتی تھی۔ حاجی سلیمان کو کھانا مزیدار لگا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ میری سوتیلی ماں نے کہا، میری گوری بیٹیوں نے بنایا ہے۔ مگر میرے ابو نے کہا، نہیں، یہ میری گوری بیٹیوں نے نہیں بنایا، یہ میری ایک اور بیٹی سکینہ ہے، اس نے بنایا ہے۔ سمیر نے اصرار کیا اور کہا کہ مجھے سکینہ کو دکھائیں، وہ دکھنے میں کیسی ہے۔ ابو نے مجھے بلایا۔ میں شرماتے ہوئے آئی۔ سمیر نے ایک نظر دیکھا اور مسکرایا۔ اس نے اپنے والد سے کہا، ابا یہی لڑکی مجھے چاہیے۔ سب حیران رہ گئے۔ میری سوتیلی ماں، نازیہ اور سائمہ، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سمیر کے ابو نے پوچھا، تمہیں اس کا رنگ نظر نہیں آیا؟ یہ اتنی کالی ہے۔ سمیر نے جواب دیا، ابا میں رنگ نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہوں۔ اس کی نیکی، صبر، قرآن کی تلاوت، سب کچھ مجھے اللہ کی طرف سے تحفہ لگتا ہے۔ رنگ تو اللہ کی مرضی ہے، اصل خوبصورتی تو کردار کی ہوتی ہے۔ سمیر نے مجھ سے باتیں کی۔ میں اس سے باتیں کرتے کرتے رو پڑی۔ سمیر نے مجھے کہا، تم رانی بنو گی، میری زندگی کی رانی۔ پھر جلد ہی ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں لندن چلی گئی۔ وہاں مجھے عزت، پیار اور سکون ملا۔ آج میں خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ صبر کا انعام ملا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رنگ، شکل یا دولت سے شادی نہیں ہوتی، اصل چیز کردار، ایمان اور صبر ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جو لوگ تانا دیتے ہیں، اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ صبر کرو، اللہ ضرور بدلے گا تقدیر۔ یہ کہانی اللہ کی قدرت اور صبر کی مثال ہے۔